اللہم لبیک چینل کی طرف سے ہمارے سارے ویورز لسنرز ان کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی منو ٹنوں خوشیاں نصیب کرے، آپ کی قربانیوں کو قبول کرے اور آپ کے گھر کو، بچوں کو، جان مال، بہن بھائی، عزیز و اقارب کو سب کو خوشیوں کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ آباد و شاد رکھے۔ آج عید کا دن ہے تو آپ سب بھی مصروف ہیں، میں بھی مصروف ہوں، لیکن یہ مجھے رات کو ایک دعا یاد آئی تھی اسم اعظم کے ساتھ کہ جس کے ساتھ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، تو میں نے کہا آج کا دن تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی مزدوری عطا کرے گا۔ جنہوں نے حج کیا ہے ان کو حج کی، اور جنہوں نے ویسے عبادت کی ہے گھر میں بیٹھ کے ان دنوں میں تکبیرات پڑھی ہیں، صدقہ خیرات کیا ہے، قربانی کی ہے، اللہ کو دن رات رو کے سجدوں میں جا کے پکارا ہے، اس کا منت ترلا کیا ہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، اللہ سب کو سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تو کرے گا قبول۔ تو میں نے کہا یہ میں دعا آج کا قیمتی دن ہے اس میں بھیج دوں تاکہ سب لوگ آج سے اس دعا کو پکڑ لیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا ہر سننے والا بندہ جس تک آپ ایک چین بنا کے یہ دعا پہنچاتے جائیں گے تو وہ اس میں شامل ہوتا جائے گا کہ وہ مستجاب الدعوات بنتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہم طواف میں تھے، یکا یک ایک آواز سنی کہ کوئی کہتا ہے اے وہ ذات کہ قبول فرماتا ہے بے قرار کی دعا تاریکی میں بھی، اے دور کرنے والے غم و بلا کے اور بیماری کے، تحقیق تیرے وفد نے رات بسر کی بیت اللہ شریف اور حرم کے گرد، اور ہم دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں سوتی۔ اے وہ ذات کہ مخلوق اس کی جانب جود و کرم کے ساتھ اشارہ کرتی ہے، اپنے جود و کرم سے جو خطا اور گناہ میں نے کیے معاف فرما، اگر تیری بخشش اور معافی گناہ گاروں کی دستگیری نہ کرے تو پھر دوسرا کون ہے جو گناہ گاروں کے گناہ اپنے احسان سے بخش دے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعا ختم کی تو میرے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے حسین کیا تو اس گناہ گار کا گریہ نہیں سنتا جو اپنے گناہ پر رو رہا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے توبہ کر رہا ہے؟ جاؤ قریب ہے کہ تو اس کو پائے اور اس کو بلا لاؤ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گیا اور میں نے اسے پا لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت ستھرا بدن اور صاف کپڑے والا شخص تھا جس سے خوشبو آ رہی تھی، لیکن اس کا داہنا پہلو خشک ہو گیا تھا، یعنی اس کے ایک طرف فالج تھا۔ میں نے اس کو کہا امیر المومنین حضرت علی تجھے بلا رہے ہیں، اس سے ملاقات کر ان سے۔ چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا اور اپنا پہلو کھینچتے ہوئے حضرت علی کے پاس جا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے اور تیرا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا اے امیر المومنین اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عذاب الہی میں گرفتار ہو اور اہل و عیال کے حقوق اس سے روکے گئے ہوں کہ وہ ان کے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرا نام منازل بن لاحق ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں عرب میں لہو و لعب میں مشہور تھا اور حوالی عرب کے میدان میں بے تحاشا مدہوش گھوڑا دوڑاتا اور غفلت سے ہوش میں نہ آتا تھا۔ میں ہمیشہ رجب و شعبان کے مہینے میں گناہ کرتا تھا اور میرے والد صاحب میرے شفیق اور رفیق تھے، مجھے لغزشوں اور گناہ کی بدبختی سے ڈرایا کرتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے اور اس کا غضب و قہر شدید ہے، پر اس کی نافرمانی مت کر جو آگ سے عذاب کرتا ہے، اور تیرے مظالم سے فریاد کے بہت ہاتھ اس کی درگاہ میں بلند ہوئے ہیں، اور بہت سے مقرب فرشتے اور مہینے کے ان میں قتال و حرام ہے، وہ رات دن تیرے ظلم سے نالاں ہیں۔ مگر جب میرا والد مجھ کو لعنت و ملامت سے تنبیہ کرتا تو میں اس کے عوض اس کو مارتا،
چنانچہ میں ایک دن اپنے والد کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے فرمایا کہ قسم ہے اللہ کی کہ میں روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا اور نماز پڑھتا رہوں گا اور نہیں سوؤں گا۔ سو 1 ہفتہ روزے رکھ لیے۔ اس کے بعد ابلک سرخ و سفید اونٹ پر سوار ہو کر حج اکبر کا دن مکہ معظمہ تشریف لایا۔ ابلک سرخ و سفید اونٹ کو کہتے ہیں، اور فرمایا میں بیت اللہ کی طرف جاتا ہوں اور تیرے اوپر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ چنانچہ حج اکبر کے روز وہ مکہ مکرمہ آئے اور کعبے کے پردوں سے لپٹے اور میرے لیے بد دعا کی اور کہا، اے وہ ذات جس کی طرف حاجی دور دور سے آتے ہیں اور عزیز واحد و صمد کی مہربانی کی امید رکھتے ہیں، یہ منازل میری نافرمانی سے باز نہیں آتا، پس میرے حق میں اے رحمان میرے لڑکے سے مواخذہ فرما اور اپنے جود و بخشش سے اس کا پہلو شل فرما دے۔ اے وہ ذات کہ پاک ہے، نہ جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، پس قسم اس ذات کی جس نے آسمان بلند فرمائے اور پانی زمین سے نکالا، ابھی ان کی دعا ختم بھی نہ ہوئی ہوگی کہ میرا داہنا پہلو شل ہو گیا اور میں ایک سوکھی لکڑی کی طرح زمین پر گر گیا، اور حرم میں ایک گوشہ میں گرا پڑا تھا، اور آدمی صبح و شام آتے جاتے اور میرے اوپر سے گزرتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بد دعا قبول فرمائی۔ پس حضرت علی نے اس سے فرمایا، پھر تمہارے والد نے کیا کیا؟ عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے اپنے والد سے سوال کیا میرے لیے اللہ سے اسی جگہ نیک دعا مانگے جہاں میرے لیے بد دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد جب میرے والد مجھ سے راضی ہوئے تو میرا سوال قبول فرمایا۔ چنانچہ میں نے ان کو ایک اونٹنی پر سوار کیا اور چلنے میں کوشش کی، یہاں تک کہ ہم ایک میدان میں پہنچے جس کو وادی عراق کہتے ہیں۔ پس ایک درخت سے ایک پرندہ اڑا اور اونٹنی ڈر کر بھاگی اور میرے والد اونٹنی سے گرے اور راستے ہی میں وفات پائی۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تم کو ایک دعا نہ سکھاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ اور فرمایا کہ نہیں مانگی اس کے ساتھ کسی غمناک نے، مگر اللہ نے اس کے رنج کو اس سے دور فرمایا۔ سو اس شل فالج زدہ لڑکے نے عرض کیا، ہاں سکھلائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے اس کو دعا سکھلائی اور اس نے دعا پڑھی اور اپنے مرض فالج سے خلاصی پائی، اور وہ دوسرے روز صحیح سالم ہمارے پاس آیا۔ پس میں نے اس شخص سے پوچھا، کس طرح تو نے عمل کیا، یعنی کیا دعا پڑھی؟ اس نے کہا، جب میری آنکھوں کو آرام آیا تو میں نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک یا عالم الخفیۃ و یا من السماء بقدرتہ مبنیۃ و یا من الارض بقدرتہ مدہیۃ و یا من الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقۃ و مضیۃ و یا مقبلا علی کل نفس زکیۃ و یا مسکن رعب الخائفین و اہل البلیۃ و یا من حوائج الخلق عندہ مقضیۃ و یا من نجا یوسف علیہ السلام من العبودیۃ و یا من لیس لہ بوابا ینادی ولا صاحب یغشی ولا وزیر یؤتی ولا غیرہ رب یدعی ولا یزداد علی الحوائج الا کرما و جودا صلی علی محمد و آلہ و آتنی سوالی انک علی کل شیء قدیر یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اب میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اے مخفی چیزوں کے عالم، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان نے قرار پکڑا، اے وہ ذات جس کی قدرت سے زمین بچھ گئی،
اے وہ ذات جس کے نور جلال سے چاند اور سورج منور اور روشن ہے، اے وہ ذات جو ہر پاکیزہ نفس کی طرف متوجہ ہے، اے وہ ذات جو خوف زدہ کے خوف اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو تسکین دیتی ہے، اے وہ ذات جس کے پاس مخلوقات کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اے وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو نجات دی غلامی سے، اے وہ ذات جس کا کوئی دربار نہیں کہ اس کو پکار کر بلائے، اور نہ کوئی اس کا نائب ہے کہ جو اس کے کام کو سر انجام دے، اور نہ کوئی اس کو وزیر ہے جس کو سفارش کے لیے لایا جائے، اور نہ کوئی دوسرا رب ہے کہ جس کو پکارا جائے۔ وہ ذات تو ایسی ہے جو ضروریات کو پورا کرتے وقت عزت اور سخاوت کا معاملہ کرتی ہے۔ اے اللہ حضرت محمد آپ کی آل پر رحمت بھیج اور میری مانگ یعنی میری حاجت پوری فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اے حی و قیوم، اے ارحم الراحمین۔ یہ دعا جو تھی جو حضرت علی نے بتائی تو اس نے یہ دعا پڑھی۔ چنانچہ میں نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو مجھے ایک آواز آئی، حسبک اللہ فقط دعوت اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعائی بہ اجاب و اذا سئل بہ آتا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو کافی ہے، تو نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول فرمائے، جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے۔ پھر میری آنکھوں میں نیند نے غلبہ کیا سو میں سو گیا۔ میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور میں نے وہ دعا آپ کی خدمت میں عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے چچا کے بیٹے نے سچ کہا، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول فرمائے اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے۔ پھر دوسری مرتبہ میری آنکھوں میں خواب نے غلبہ کیا۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبان مبارک سے خود سنائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود یہ دعا سنائی۔ تو میں جب صبح سو کر اٹھا تو میرا دہنا جو پہلو خشک ہو گیا تھا پھر سے وہ صحیح و سالم تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، تمسکوا بہذہ الدعاء، یعنی اس دعا کو مضبوطی سے پکڑو اور اس دعا کے ساتھ حاجت اور دل کی مراد طلب کرو، کیونکہ یہ دعا عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب آپ یقین کریں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ 98 سے لے کے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی، میں کینیڈا میں تھی 98 اور 99 2000، مجھے کسی فیملی نے یہ دی تھی جو ملنے والے تھے اور میرے بڑے اچھے کلائنٹ بھی تھے اور میرا بڑا خیال بھی رکھتے تھے سگے بہن بھائیوں کی طرح۔ انہوں نے مجھے یہ دعا دی کہ یہ پڑھنا، اور حقیقت ہے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ وہاں میں ہر وقت پڑھتی تھی، ہر نماز کے بعد میں کوشش کرتی تھی 3 دفعہ پڑھ لوں، 1 دفعہ پڑھ لوں، 11 دفعہ پڑھ لوں، جتنی میری ہمت اور میرا شوق ہو، اور میں رو رو کے دعا کروں کیونکہ میں وہاں اکیلی تھی۔ میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، میرے والدین، بہن بھائی سب مجھ سے دور تھے، اور میں نے چونکہ وہاں گھر خرید لیا تو پھر اس کو سنبھالنا، سیٹ کرنا، کیا طریقہ کار کرنا ہے، اس لیے میں وہاں پہ اس ڈیوٹی پہ اللہ نے مجھے لگایا، وطر میں لگی ہوئی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے چنا تھا کہ تو خوب اللہ کے راستے میں زیادہ ٹائم لگا، اور اللہ نے مجھے موقع دیا اور اللہ نے وہاں میری دعاؤں کو میرے پاس بیٹھ کے سنا۔ کوئی ایک دعا مجھے یاد نہیں آ رہی جو میری اللہ نے پورا نہیں کی ہو۔ اس نے مجھے جاتے ہی پہلے اتنا بڑا گھر دے دیا جس میں میں رہنے لگ گئی۔ جاتے ہی لوگ رشک کرتے تھے لیکن میں کہتی تھی یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، میرے اللہ کی نعمت ہے، میں تو کچھ ساتھ نہیں لے کے آئی تھی، اللہ نے یہاں مجھے اپنے بزنس میں سے یہ دے دیا اور میں نے اپنے بچوں کے لیے گھر لے لیا۔ تو یہ آپ اس میں اسم اعظم ہے۔ سب سے پہلے تو میں والدین کو یہ بتاؤں، کوئی بیٹی بیٹا کبھی کوئی نافرمانی کر لے، خدا کے لیے ان کو کبھی بد دعا نہ دینا۔ کوئی بہن بھائی کوئی زیادتی کر لے، کوئی بات نہیں، آپ کبھی بد دعا نہ دینا۔ یہ رشتے نہیں ملتے، نہ ماں باپ ملے، نہ ماں باپ جائے ملے اور نہ بچے ملے، ہمیشہ
ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کوئی بات نہیں، سجدے میں دعا کریں کہ اگر میرے بیٹے یا بیٹی میں یہ برائی ہے تو اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم کے صدقے اس کو دور فرما دے، اور میرے بچے کو یا میری بچی کو بہترین انسان بنا دے کہ جس کو تو پسند کرے، اور جو بس تیری یاد میں رہے مالک، تیرے حکم پہ چلے مالک۔ یہ دعا کرے، خدا کے لیے بد دعا نہ کرے، کیونکہ والد کی دعا خاص کر بہت جلدی 7 آسمان چیر کے جاتی ہے، تو لہٰذا والدوں کے لیے ماں تو بد دعا جلدی دیتی ہی نہیں ہے۔ کوئی بچہ پوچھے بھی نہ تو وہ کہتی ہے میرا بچہ بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا ہے، لیکن والد کے دل میں وہ محبت نہیں ہوتی جو ماں کے دل میں ہوتی۔ والد بہت پیار کرتا ہے جو بیچارہ ساری زندگی دھوپ، گرمی، سردی، بارش، اپنا آرام چھوڑ کے بچوں کے لیے محنت مشقت کر کے بیچارہ حلال حرام جھوٹ سچ اللہ جانے کیا کیا بول کے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے کما کے لاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے کہ بچہ بدتمیزی کرے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، بچوں کے لیے بہت دعا کرے ماں باپ۔ دعا ماں باپ کی عرش ہلا دیتی ہے، فرش ہلا دیتی ہے۔ میں نے یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد میری پتہ نہیں بدبختی بدقسمتی یہ دعا میرے ذہن سے نکل گئی، لیکن کل رات کو یہ اللہ نے مجھے یاد کرائی یہ دعا، اس لیے میں آج عید کے دن، قربانی کے دن آپ لوگوں کو یہ دعا بھیج رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ دعا پڑھیں۔ اس کے ساتھ واقعی دعا اڑ کے جاتی ہے آسمانوں پہ، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی خیر کی، مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ نقصان پہنچانا تو کبھی سوچے ہی نہ، اللہ نہ کرے کہ ہمارا نام ان بدبختوں میں لکھا جائے جنہوں نے ایسا کبھی کیا ہو۔ اور اگر کبھی بچپن میں، جوانی میں، بے عقلی میں ہم نے کبھی کسی کو بد دعا دی بھی ہو، کچھ یاد نہیں ہے لیکن کبھی نہ کبھی دی ہوگی، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ غصے میں بندہ کچھ بھی کہہ لیتا ہے، کم عقلی میں، کم عمری میں۔ اب توبہ کا ٹائم ہے، بہت توبہ کرے کہ اللہ ہمیں کبھی، ہم ہر ایک کے لیے دعا کرے۔ اور اس کو پڑھنے سے پہلے آپ ضرور یہ پڑھ لیا کرے، اللہم اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں، کیونکہ اس سے انسان 27 ٹائم پڑھتا ہے نا تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ اور ایک اپنے نبی کی امت کے لیے، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ پڑھ لیا کریں 11 دفعہ 21 دفعہ ضرور، اس سے پھر دعا میں قبولیت پیدا ہوتے، دعا کو پر لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، کیونکہ محمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادکوں نے رکھا، اور احمد ان کا نام ان کے نانکوں نے رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ دونوں سائڈوں کو اہمیت دیتا ہے کہ دادکے بھی ہیں تو نانکے بھی ہیں، کیونکہ ایک طرف سے ماں ہے، ایک طرف سے باپ ہے، دونوں رشتوں کو اہمیت دینا فرض ہے۔ تو آپ یہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 ٹائم کوشش کیا کریں، ہر دعا سے پہلے پڑھیں، ہر دعا سے پہلے پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا کریں، پڑھیں اور رو رو کے اللہ سے عاجزی کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خدا کا واسطہ ہے یاد رکھنا۔ اور اگر میرا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو کائنڈلی آپ اس کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بیل آئیکن کو دبا دیں اور سبسکرائب کر دیں پلیز، میری آپ سے منت ہے، تاکہ یہ اچھی دعا جو ہے آپ کو پھر بھی آتی رہیں، جو چیزیں آئیں، اور آپ اس کو شیئر کریں گے، سینڈ کریں گے لوگوں کو، لائک کریں گے تو اور لوگوں سے کو پہنچیں گی، اور یہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور ہم سب کی، میں اور آپ ملا کے ایک چین بن جائے گی نیک باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی، اور یہ قیامت تک کا آپ کا اور میرا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور تو آپ کو یا مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ یہ فائدے سے کیا کم ہے کہ ہمارے اللہ کے پاس اکاؤنٹ کھل جائیں گے فکس ڈپازٹ والے، جس میں ایک ایک نیکی کا 70 ہزار گنا اجر اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو لہٰذا آج کے دن کے لیے مجھے اللہم لبیک اسلامک چینل میں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، عید مبارک، اور اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول کرے۔